موجود تھا اور ایک غار کے پاس انتظار کر رہا تھا۔ اسی وقت چنگو بھی وہاں آ پہنچا۔ کیا بات ہے چنگو، مجھے یہاں کیوں بلایا؟ جناب وکران صاحب، وزیر اعظم صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ مکران نے وہ خط لیا اور اسے پڑھنے لگا اور وہ خاموشی کے ساتھ غار میں چل پڑا۔ چنگو بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ ڈمرو کمرے میں موجود تھا جب پری کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈمرو، سلیم صاحب کہاں ہیں؟ مجھے بہت ضروری کام ہے۔ لیکن ڈمرو کا منہ تو جیسے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہیلو ڈمرو، میں تم سے بات کر رہی ہوں، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ جی پری صاحبہ، آپ حکم کریں، کیا بات ہے؟ اور پری نے ساری بات ڈمرو کو بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ شہزادی وہاں خود اور اکیلی روانہ ہوئی ہیں۔ اوہ، آپ نے بہت اچھا کیا یہ خبر پہنچا دی۔ ابھی بھائی تک یہ خبر پہنچا کر آتا ہوں، اب فکر نہ کریں۔ سلیم گھوڑے پر بیٹھے گزر رہا تھا جب اس نے بہادر کو ایک درخت کے پاس کھڑے سوتے پایا۔ اوہ، یہ بہادر یہاں کیا کر رہا ہے؟ سلیم اس کے پاس پہنچا اور سوچنے لگا کہ اس کو ہوش میں کیسے لایا جائے۔ اسی وقت اسے ڈمرو کی بات یاد آئی کہ بنگڑا کرتے ہوئے وہ سونا بھول جاتا ہے۔ او بنگڑا 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 بنگڑا۔ اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ بہادر نہ صرف بیدار ہو گیا تھا بلکہ بھنگڑا بھی کرنے لگا تھا۔ اسی وقت ڈمرو وہاں آ پہنچا اور اس نے پری کی ساری بات سلیم کو بتائی تو سلیم پریشان ہو گیا۔ او ڈمرو، شہزادی صاحبہ نے اکیلے جا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ جی بھائی، ان کو اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ شہزادی صاحبہ کو بچانا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر کے ارادوں سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔ تو بھائی کیا سوچا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ وزیر کوئی چال چل رہا ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بھائی یہ بہادر بنگڑا کیوں کر رہا ہے؟ تور کمرے میں داخل ہوا تو بلقیسو نے چہرے پر ہلدی لگا رکھی تھی جس سے وہ عجیب سے دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ تر 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 اے کون ہو تم اور میری بلقیسو بیگم کہاں ہے؟ اوئے ہوئے موئے، میں اتنی موٹی تازی پھلوں اور سبزیوں میں پلی بڑی بھینس کا دودھ پیتی جوان ہوئی، تمہیں نظر نہیں آ رہی کیا؟ تر 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 اے بلقیسو، تر تر کی قسم یہ تم ہو؟ میں تو سمجھا کچھ چڑیل ہے۔ جیسا منہ ویسی بات، ارے اجڑے چمن کے مالی، میں تمہیں چڑیل دکھتی ہوں؟ ارے بلقیسو کے حسن کے چرچے تو 16 گاؤں میں ہوتے تھے۔ ارے موئے، یہ اٹھن اتر لینے تو پھر دیکھنا اپنی بلقیسو کو، پھر تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے گا جیسے کوئی حسینہ نہ دیکھی ہو۔ تر 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 بلقیسو، اگر تمہاری یہ کوئل جیسی بھدی آواز میرے کانوں میں چھپی نہ ہوتی تو شاید مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ تم ہو۔ اچھا تر صاحب، اب بکو بھی، کیا بات ہے جو تمہارے موٹے سے پیڑ میں ٹک نہیں رہی؟ شہزادی بھیس بدلے جنگل میں پہنچ چکی تھی۔ وہ درختوں کی آڑ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ جنگل میں ہر جگہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شہزادی کو کہیں سے تھوڑی سی آہٹ کی آواز آئی تو وہ وہاں اس طرف چل پڑی۔ اسی وقت شہزادی کو کسی کی آہٹ محسوس ہوئی اور ایک لکڑی اس کے سر سے آ کر ٹکرائی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ سلیم جنگل میں پہنچ چکا تھا، ڈمرو اور بہادر بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ جیسے ہی وہ غار کے قریب پہنچے اسی وقت کسی کی چیخ کی آواز آئی۔ بھائی اب کیا کرنا ہے، جلدی بتائیں۔ اوہ، لڑکی کی چیخ! اوہ، یہ تو شہزادی کی آواز لگ رہی ہے، لگتا ہے شہزادی پکڑی گئی۔ اوہ میرے خدایا، یہ تو ایک جال لگتا ہے۔ لگتا ہے کہ وزیر کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی خبریں دینے والا کوئی اندر ہی موجود ہے، اسی لیے اس نے اس کو چارے کے طور پر استعمال کیا۔